لوگ بدعقیدہ اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منکر ایسے ہی بلا وجہ تھوڑی بن گئے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنانے سے پہلے ہی جہنم کے بھرنے کا وعدہ بھی تو فرمایا ہے۔ بھلا اس کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے کہ گستاخ بنیں گے، کافر ہوں گے، دوزخ میں جائیں گے اور وعدہ الہی پورا ہوگا۔ الاشیاء تعرف بازدادها کے مطابق کسی چیز کا کمال ظاہر ہونے کے لیے اس کی ضد کا ہونا ضروری ہے۔ قدر صحت کے لیے مرض اور لطف و حلاوت کے لیے تلخی کا وجود ہونا ضروری ہے۔ کسی پہلوان کی شجاعت اور اس کے کمال فن کا اس وقت تک اظہار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا پہلوان کھڑا نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کو رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود کو رکھا، اور ہمارے سرکار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو جہل کو پیدا فرمایا۔ غور کیجیے، اگر فرعون نہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا پھٹ جانا، ید بیضا اور آپ کا عصا سانپ کا بن جانا کیسے وقوع پذیر ہوتا۔ نمرود نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش کدائے نمرود کیسے باغ و بہار بن جاتا۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو جہل نہ ہوتا تو آپ کے اشارہ انگشت سے چاند کے ٹکڑے ہو جانا، سنگریزوں کا کلمہ پڑ جانا اور دیگر کیا ہی معجزات کا اظہار ہونا، یہ کیسے ہوتا۔ یزید نہ ہوتا تو صبر حسین کا مظاہرہ کیسے ہوتا۔ اس معنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ کافروں کا وجود بھی مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ہے، اور وہ یوں کہ کافر سے جہاد کرتے ہوئے مرنے والا شہید اور اسے مارنے والا غازی، تو اگر کافر نہ ہوتے تو مسلمانوں میں نہ کوئی شہید ہوتا نہ کوئی غازی ہوتا۔ کافر ہوئے تو مسلمانوں میں شہید اور غازی ہوئے۔ المختصر، خدائے پاک نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں فرمائی۔ اسی اصول کی پیش نظر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ایک شعر لَأَمْلَأَنَّ جہنم وعدہ ازلی نہ منکروں کا عبث بدعقیدہ ہونا تھا، یعنی خدائے پاک نے ہر ایک کا پیٹ بھرنا ہے، اسے اپنی مخلوق کا جہنم کا پیٹ بھرنا ہے۔ اس لیے قرآن میں یہ وعدہ فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جہنم۔